سامعین محترم، خلافت راشدہ کانفرنس جو کئی دہائیوں سے آپ کے اس مقام پر انعقاد اور آج اس سابقہ روایات کے مطابق یہ خوبصورت کانفرنس منعقد ہے۔ رات کا 1:15 بج چکا ہے۔ 10 جون سے شروع ہونے والا جلسہ اب 11 جون میں داخل ہو گیا۔ آپ سے برادر محترم علامہ نعمان ضیاء فاروقی حفظہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت گفتگو کر چکے اور چند مختصر باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا، لیکن مناسب یہ لگتا ہے کہ جو احباب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اگر اس جلسہ کی تاریخ پر بات کی جائے تو یہاں موجود جو سب سے عمر رسیدہ بزرگ ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو شاید یہ کہیں گے کہ میری بہت تھوڑی سی عمر تھی جب اس جلسے کا آغاز ہوا، اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ گئے۔ موجود بزرگوں کو پتہ ہے کہ ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا اس حال میں گزرا کہ کبھی تو انہوں نے اس اسٹیج پر دوست محمد قریشی کو سنا، اور کبھی انہوں نے اپنے چھوٹوں کو یہ بتایا کہ اس مسجد سے یا اس جگہ سے وضو کر کے گزرنے والوں میں عطا اللہ شاہ بخاری بھی شامل ہے، اور کبھی انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا امیر عظمت علامہ حق نواز کی یادیں بھی، علامہ اسحاق قاسمی، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ اعظم طارق کی یادیں بھی اس علاقے کے طول و عرض میں موجود ہیں۔ اور یہاں موجود نوجوان تو وہ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو یہی دیکھا کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، صحابہ اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے جوان اکٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ وقت آنے پر اگر گولی کھانے پڑے تو وہ کھا جاتے ہیں، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ قربان ہونا پڑے تو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو غرض اس کانفرنس نے 3 نسلوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ سنانے والوں کی بھی اگر بات کی جائے تو تیسری نسل کھڑی ہے، سننے والوں کی بھی بات کی جائے تو تیسری نسل کھڑی ہے۔ اور آج کی اس کانفرنس میں میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو تا قیامت دامن مصطفیٰ سے وابستہ رکھے۔ اللہ ہماری نسلوں کو تا قیامت صحابہ اور اہل بیت کے در سے وابستہ رکھے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ کس نے وعدہ کیا؟ کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا، اور جن لوگوں سے وعدہ کیا ان لوگوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ گڑھ موڑ میں، گڑھ مہاراجہ میں، احمد پور سیال میں، گیل پور میں، روڈو سلطان میں کوئی تاجر کسی تاجر سے وعدہ کرے، کوئی عالم کسی عالم سے وعدہ کرے، لین دین کی بات ہو، لوگ کہہ دیں کہ جناب جولائی کے پہلے عشرے میں آپ کی پیمنٹ آپ کو ادا کر دوں گا، جٹ نال وعدہ کر دیں کہ جناب وڈیاں تو فارغ ہو گئے ہیں تو جناب دے پیسے جناب دے گھر پہنچ جاسن، بندے آتے ہیں جناب کمال چاہ لئیے تو اس تو بعد تواڈے پیسے تواڈے گھر۔ تو وعدہ ہمیشہ کرنے والا کوشش کرتا ہے کہ وہ اس وعدے پہ پورا اترے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو سچ کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے، جھوٹ کا تو وہاں پہ تصور ہے ہی کوئی نہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کوئی آدمی وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ میں فصل اٹھا کر اپنا وعدہ پورا کر دوں گا، لیکن عین فصل تیار ہوئی، بارش آ گئی، گڑھا پڑ گیا، میری فصل تباہ ہو گئی. ارادہ میرا پختہ تھا لیکن حالات ایسے بنے کہ میں آپ کے پیسے نہیں دے سکتا، لہذا میری کوشش کے باوجود میں وعدہ پورا کرنے پر نہ پہنچ سکا. آپ میری اس معذوری پر مہربانی کریں، مجھے وقت دے دیں. ایسا آدمی ہے تو سچا حالات کے ہاتھوں مجبور ہوا اور اس کے نتیجے میں لینے والا کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قرض دینا ہو تو پھر دے دو قرض حسنہ، اور لینا ہو تو لینے والے پر کرو نرمی، لہذا کوئی بات نہیں میں نرمی کر دیتا ہوں. تو حالات کی وجہ سے یہ بیچارہ پہنچ نہ سکا. تو کبھی حالات کی وجہ سے بندہ نہیں پہنچ سکتا، کبھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، کبھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ راستے میں پیسے لے کر آ رہا تھا، فوت ہو گیا. ایسی صورتحال بن گئی کہ راستے میں کوئی حادثہ ہوا اور بیچارہ مر گیا، تو وہ اپنی زندگی میں وعدہ پورا نہ کر سکا. لیکن ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ جس وعدے کی میں نے بات کی ہے، یہ دو تاجروں کے درمیان میں نہیں ہوا، دو مولویوں کے درمیان میں نہیں ہوا، دو قاریوں کے درمیان میں نہیں ہوا، یہ اللہ اور محمد کے غلاموں کے درمیان میں ہوا ہے. اور اس کو 1200 والے سٹامپ پر اللہ نے نہیں لکھا، اس کو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں لکھا ہے. یہاں پہ 1200 والے سٹامپ پر جو بات لکھی جائے، رجسٹری انتقال ہو جائے، جس پہ پٹواری لکھ دے، مہر لگ جائے، دستخط ہو جائے، یا کوئی آدمی اپنی چیک بک میں سے اوریجنل چیک بک پھاڑ کر دستخط کر کے اس کو دے دے، تو بندے کہتے جناب چیک میرے کول پائے، گھابرن دی لوڑ کوئی نہیں. بندے کہتے 1200 والا سٹامپ پنجاب بینک کی جو کٹھا کے رجسٹرڈ کرا کے وہ دستخط کروا کے رکھے ہوئے ہے، اس واسطے میرے ہاتھ پیر مضبوط ہیں، میں نے پریشانی کوئی نہیں. یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کو اللہ نے 1200 والے سٹامپ پر نہیں، عرشوں سے اترنے والے قرآن پر لکھوایا. اس کو اللہ نے کس پر لکھوایا ہے؟ اللہ نے قرآن پر لکھوایا ہے. تو یہ بات بھی پکی ہو گئی کہ قرآن میں لکھا ہوا وعدہ، قرآن میں کیا جانے والا معاہدہ، یہ بڑا پختہ ہے، پکا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں آ سکتا. اور اب کوئی کہے گا جی ہو سکتا ہے جس طرح گڑھا پڑ جائے تو کوئی گندم تیار ہونے کے ارادے پر پیسے دینے کا وعدہ کر لے، لیکن گڑھا پڑ جائے، موسم ساتھ نہ دے تو وہ بیچارہ نہیں دے سکتا، تو حالات کے ہاتھوں مجبور تو نہیں ہو جائے گا. تو آپ کے علاقے کا بندہ کیا کہتا ہے؟ ہوش سے بات کرو، یہ تاجر کا وعدہ نہیں ہے جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، یہ رب کا وعدہ ہے جس کو حالات کی پرواہ کبھی نہیں ہوتی. اب دوسرا بندہ کہتا ہے جناب یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بندہ پیسے لے کر جائے، راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے، موت فوت بھی تو ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جواب دینے والا جواب دیتا ہے موت فوت ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن جس ذات نے وعدہ کی ہے اس کی شان یہ ہے حی لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آتی. اور تم تو موت کی بات کرتے ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی. جب اللہ نے وعدہ کر لیا اور اس کا اظہار قرآن مجید میں ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی زبانی صحابہ اکرام کو بتا دیا، تو یہ بات پکی ہو گئی کہ اس وعدے نے توڑ چڑھ نہیں چڑھنا ہے، اس وعدے نے پورا ہونا ہی ہونا ہے. اس وعدے میں رائی دانہ برابر کمزوری کا شک شبہ ہو سکتا؟ ہو سکتا. جب تک آپ بولیں گے میں بھی بات کرتا رہوں گا. آپ ٹھنڈے پڑ گئے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو ٹھنڈی ہوا نے لوری دے کر اپنے دامن میں ایسا تھام لیا کہ آپ نے سونے کا فیصلہ کر لیا. آپ جاگتے رہیں گے، ہم بھی جاگتے رہیں گے. اور اتنی بات ضرور ہے کہ یہ وقتی طور پر کوئی سو بھی جائے تو اس کو کوئی سویا ہوا نہ سمجھے، چونکہ ہمارے قافلے کے 35 سالہ سفر نے بتا دیا کہ یہاں پہ 10,000 قربانیوں کے باوجود بھی سویا کوئی نہیں ہے. جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے؟ اور ہم نے کال کوٹھڑیوں سے گزر کر بھی مسکرا کر سلاخوں کو چوم کر باہر نکل کر بتا دیا ہمارا موازنہ کبھی ان سے نہ کیا کرو جو 8 مئی کو اور تھے، 9 جون کو اور تھے. ایسے لوگوں سے ہمارا موازنہ نہ کرے. ایسے لوگوں سے ہمارا موازنہ، وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی قیاس مال فارغ کی کبیر سے ہے. ان کی مثال ہمارے ساتھ بنتی نہیں ہے. وجہ اس کی بڑی صاف ہے
لوگ کہتے ہیں یہ سارے لوگ بھاگ کیوں گئے، تتر بتر کیوں ہو گئے، یہ جگہ پہ نظر کیوں نہیں آ رہے، یہ تقریریں بڑی کرتے تھے، یہ لفاظی بڑی استعمال کرتے تھے، شعر بڑے اچھے پڑھتے تھے، یہ نظر کیوں نہیں آ رہے، یہ بھاگ کیوں گئے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے وہ سارے آئے تھے مفادات کے لیے، وہ سارے آئے تھے وزارتوں کے لیے، وہ سارے آئے تھے سیٹ نکالنے کے لیے، وہ سارے آئے تھے ٹکٹ لینے کے لیے، تو جو مفادات کے لیے آئے اب مفادات پورے نہ ہوں تو ظاہر ہے اس نے وہاں جانا ہے جہاں اب مفادات پورا ہونے کی توقع ہے۔ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں ہٹے؟ میں نے کہا ہمارے کسی ساتھی سے پوچھو، وہ مفادات کے لیے نہیں آیا، وہ عائشہ صدیقہ کی ناموس پر کٹنے کے لیے آیا ہے۔ فرق یہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان میں، تم موت سے پہلے والی زندگی کا سودا کر کے آئے ہو، ہم کوثر پہ ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہونے کا سودا کر کے آئے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے اس کے اور ہمارے درمیان میں۔ وہ بچنے کے لیے پارٹیوں کا سہارا لیتا ہے، ہم غلامی مصطفیٰ میں مرنے کے لیے پارٹی کا سہارا لیتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے۔ جو کوئی شخص آیا ایسوں کے لیے جنہوں نے دنیا دینی تھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم اس ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے لیے آقا دو جہاں نے فرمایا میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں قیامت میں اللہ اس کو احسانوں کا بدلہ دے گا، میں محمد دنیا میں احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ گڑھ مہاراجہ کے لوگوں ذرا سنو، پھر اللہ ابو بکر کو احسانوں کا بدلہ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ پھر دل کی تختی پہ لکھ کر جاؤ، اللہ نے ابو بکر کو قیامت کے دن جو احسان کا بدلہ دیا وہ ایسے دیا کہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا سارے امتیوں کو، سارے انسانوں کو جن کے دلوں میں ایمان ہے، لیکن جب سب اللہ کا دیدار کر کے چلے جائیں گے تو اللہ اس وقت ابو بکر کو احسان کا بدلہ یوں دے گے، فرمائیں گے اب سارے میرا دیدار کر کے چلے گئے، اب تنہا ابو بکر کو بلاؤ کہ میں ابو بکر کو دیکھوں، ابو بکر مجھے دیکھیں۔ مقصد بہت بڑا ہے، جس کا مقصد ہی 5 سالہ ہو، جس کا مقصد ہی 5 سالہ ہو، وہ 50,000 سال کے دن کے مقصد کو کیا سمجھے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں اللہ نے کیا ہے وعدہ، اور اس وعدے کا اظہار اسٹامپ پر نہیں قرآن پر ہوا ہے۔ کہاں ہوا اس کا اظہار؟ قرآن پر ہوا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کر لیا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ یا اللہ آپ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے ان سے وعدہ کر لیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، میں ان کو ضرور بضرور زمین پر خلافت دوں گا جیسے اس سے پہلے لوگوں کو زمین پر میں نے خلافت دی، اور ان کی خلافت میں جو نمایاں طور پر شان نظر آئے گی وہ شان نظر یہ آئے گی وہ تمام طرح کی بدامنی کو، فتنہ و فساد کو زمین پر ختم کر کے امن قائم کر دیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ قرآن میں کیا، اور مصطفیٰ کریم کے جانے کے بعد اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا، اور اس وعدے کا اول اظہار ابو بکر صدیق کی شکل میں ہوا۔ حضور علیہ السلام کے بعد تخت خلافت پر کون آئے؟ بلند آواز محمد سے بتائیں کون آئے؟ ایک طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے، کہتے جی حضور علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر خلافت کی بات اور اپنے ہاتھ پر بیعت، یہ تو اس وقت کی صورتحال کے مناسب نہیں، لہذا ابو بکر صدیق نے اس وقت جو بیعت کی بات کی اور اپنے ہاتھ پر بیعت لی، یہ بڑا نامناسب عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بیعت کی بات کی بھی کوئی نہیں، اور بیعت کے لیے ہاتھ آگے کیا بھی کوئی نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اور علی
ہم تینوں اکٹھے حضور علیہ السلام کے حجرے میں موجود ہیں، اور باہر سے ایک آواز دینے والے نے آواز دے کر کہا عمر جلدی باہر آئیے، میری بات سنیے۔ عمر فاروق نے جواب دیا، کہا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ کا وصال ہو گیا، ہم یہاں اپنے دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ کہا ضرور آئیے ورنہ مسلمانوں کی جماعت تقسیم ہو جائے گی۔ عمر فاروق باہر پہنچے تو کہنے لگے قبیلہ بنو ساعدہ کے لوگ سقیفہ بنو ساعدہ میں بیٹھے ہوئے اور خلافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ فوراً وہاں نہ پہنچے ایسا نہ ہو کہ انصار اپنا امیر بنا لے اور بعد میں مسلمانوں کی جماعت تقسیم ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے جناب علی المرتضیٰ سے اور حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ وہیں پر ٹھہر گئے، ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ساتھ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انصار میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضور دنیا سے چلے گئے، اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہنچے۔ بحث ہوتے ہوتے نتیجہ یہ نکلنے کے قریب تھا کہ ایک انصار میں خلیفہ بن جائے، ایک مہاجرین میں خلیفہ بن جائے۔ اس صورتحال میں حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر کا یہ فرمان ان بیٹھے ہوئے انصار کو سنایا، اور وہ حضور کا فرمان یہ تھا کہ آقا نے فرمایا خلیفہ ہمیشہ کے لیے اگر ہوگا تو قریش میں ہوگا۔ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا رتبہ کیا ہے؟ یہاں پر خلافت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر امیر چننے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے انصار کا بھی ہو جائے، مہاجرین کا بھی ہو جائے، لیکن ابو بکر صدیق نے حضور کا صرف ایک فرمان سنایا کہ میں نے سنا مصطفیٰ کریم سے، حضور نے فرمایا خلیفہ قریش سے ہوگا۔ حضور کا فرمان آنے کی دیر تھی، انصار نے بھی گردن جھکا دی، مہاجرین نے بھی گردن جھکا دی۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ جب حضور کی بات آ گئی پھر کسی نے اپنی رائے نہیں دی، حضور کی بات آ گئی تو اپنی بات کسی نے کہنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، کہا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ انصار نے بیعت کی، وہاں موجود مہاجرین نے بیعت کی۔ ابو بکر صدیق نے نہ تو خلافت کی بات کا آغاز کیا اور نہ بیعت لینے کا ماحول بنایا۔ اتفاقی طور پر وہاں پیدا شدہ صورتحال میں حضرت ابو بکر حضرت عمر پہنچے، وہاں لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس سے اگلے دن پھر بیعت ہوئی۔ وہاں تمام صحابہ نے بیعت بھی کی اور سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی بیعت کی، حضرت عباس نے بھی بیعت کی، حضور کے تمام صحابہ نے بیعت کی۔ جب حضرت علی بیعت کر گئے، تمام صحابہ انصار و مہاجر بیعت کر گئے، اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے جی حضور کی تدفین کے بعد بھی تو بیعت ہو سکتی تھی، حضور کی تدفین سے پہلے بیعت کرنے کی جلدی کیا تھی؟ بالکل جلدی اس لیے کہ اگر اس وقت بیعت نہ ہوتی، اللہ کے تکوینی امور ہیں، اگر اس وقت بیعت نہ ہوتی تو صحابہ میں رائے مختلف تھی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اب ان کی قبر کہاں ہونی چاہیے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم کا مزار شام میں، حضور کو بھی شام میں تدفین ہونی چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لے جانا چاہیے اور مکہ مکرمہ میں حضور کی تدفین ہونی چاہیے۔ انصار مدینہ یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تدفین مدینہ میں ہو، اور مدینہ میں بھی رائے مختلف تھی، بعض کہتے تھے کہ جنت البقیع میں ہو۔ اس صورتحال میں اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کے اتحاد و اتفاق کے لیے پاک پیغمبر کا وہ فرمان سنایا۔ ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان انصار و مہاجر صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور وہ فرمان یہ تھا کہ نبی جہاں فوت ہو جائے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ اختلاف سے بچ گئے یا نہیں؟ بچ گئے یا نہیں؟ تو حضور کی تدفین سے پہلے مسلمانوں نے خلیفہ چنا، اس خلیفہ چننے کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ حجرہ عائشہ میں حضور کا وصال ہوا،
اور حجرائے عائشہ میں حضور آج بھی آرام فرما ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب نماز جنازہ پڑھنے کی بات آئی. اب نماز جنازہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ امامت کرے گا تو کون کرے گا؟ جنازہ پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ بات صحابہ میں مختلف تھی. ابو بکر صدیق تک بات پہنچی تو جواب دیا یہ صرف امام الانبیاء نہیں ہیں، یہ پوری کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں. لہذا دنیا میں اس حیثیت کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو جنازے کی امامت کروائے. حجرائے عائشہ میں 10 کی صحابہ کی ٹولیاں جائیں، حضور پر درود پیش کریں اور چلتی چلی جائیں. چنانچہ امیر کے چننے سے یہ فائدہ ہوا، ابو بکر کی اس رائے پر انصار و مہاجر صحابہ نے اتفاق کیا اور اسی طرح حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھی. تو خلیفہ وقت کے حضور کی تدفین سے پہلے منتخب ہونے سے امت کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ خلیفہ کا کام یہ ہے جب آراء مختلف ہوں تو وہ ایک رائے کو لے لے، اور جس رائے کو خلیفہ لے باقی لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی رائے چھوڑ کر اس کی رائے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اس ساری صورتحال کے بعد حضور علیہ السلام کی تدفین کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب متوجہ ہوئے جیش اسامہ کی طرف، صورتحال بدلنے لگی. ایک طرف جھوٹی نبوت کے دعوے دار سر اٹھانے لگے، ایک طرف منکرین زکوٰۃ سر اٹھانے لگے، ایک طرف دیہاتوں میں لوگ دین سے گمراہ ہونے لگے. صحابہ کرام نے اس موقع پر ابو بکر صدیق کو یہ صلاح دی، ابو بکر جیش اسامہ جس کو حضور نے روانہ کیا تھا، باہر اندر صورتحال بدل رہی ہے، آپ جیش اسامہ کو روک لیں تاکہ مدینے کا تحفظ یقینی بن جائے. ابو بکر صدیق نے اس وقت پتہ ہے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا حضور کے آخری فرمان کے میرا پہلا فرمان خلاف ہوگا. حضور کا آخری فرمان یہ تھا کہ جیش اسامہ کو روانہ کرو، اور میری پہلی بات یہ ہو کہ جیش اسامہ کو روک لو. یہ نہیں ہو سکتا. حضور نے جیش اسامہ کو روانہ کیا تو جائے گا. منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی کہا ہم لڑیں گے، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف بھی لڑیں گے، اور یہاں تک فیصلہ فرمایا اگر میرے نبی کے زمانے میں جانور کے گلے میں ڈالنے والی کوئی رسی بطور زکوٰۃ کے دیتا تھا اور آج وہ اس رسی دینے کا انکار کرے گا تو ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا. عمر فاروق نے کہا ابو بکر صدیق ذرا حکمت عملی پر غور کریں. حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق سے کہا اَيُنْقِسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کے دین میں نقص آئے گا اور ہم زندہ رہیں گے. امت کو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ اللہ کا وعدہ ابو بکر صدیق کی شکل میں پورا ہوا. اب ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، حق تو حضرت علی کا تھا لیکن ابو بکر آ گئے. ابو بکر کے بعد حق تو علی کا تھا لیکن عمر آ گئے. علی کے بعد عمر کے بعد حق تو علی کا تھا لیکن عثمان آ گئے. علی کا حق غصب ہوا. ابو بکر کے مرتبہ بھی، عمر کی باری بھی، عثمان کی باری بھی. میں کہتا ہوں پہلے قرآن تو پڑھو. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہم ضرور بضرور تمہیں زمین پر خلافت دیں گے. اگر میں تیری بات سنوں تو تو کہتا ہے کہ علی کا حق غصب ہو گیا. اگر میں قرآن کی بات کروں تو قرآن کہتا ہے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اگر تیری بات کو سامنے رکھوں تو اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ جس سازشیں غالب آ گئی اللہ کا وعدہ کمزور ہو گیا. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جی تدبیر غالب آ گئی اور تقدیر مغلوب ہو گئی. اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا میں ضرور بضرور زمین پر خلافت دوں گا، اور اللہ کے وعدے کا اظہار ابو بکر کی خلافت کی شکل میں ہے، اللہ کے وعدے کا اظہار عمر کی خلافت کے شکل میں ہے.
اللہ کے وعدے کا اظہار عثمان کے خلافت کی شکل میں ہے، اللہ کے وعدے کا اظہار علی المرتضی حسن و حسین امیر معاویہ کی شکل میں ہے۔ مسلمان قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن والے صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ مانتے یا نہیں مانتے؟ اللہ کے وعدے کا اظہار ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک بات اور کہہ دوں، کہتے جی ابو بکر صدیق کے دور میں باغ فدق تقسیم برابر نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ ظلم ہوا تو ابو بکر عمر عثمان کے جانے کے بعد خلیفہ کون بنے؟ خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت علی جب خلیفہ بنے، انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر کے دور کی باغ فدق کی تقسیم کو باقی رکھا یا توڑ دیا؟ کہتے جی باقی رکھا۔ میں نے کہا باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے علی کو ابو بکر کے تمام فیصلوں پر اعتماد تھا۔ باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے علی کو عمر کے تمام فیصلوں پر اعتماد تھا، عثمان کو تمام فیصلوں پر اعتماد تھا، علی والوں کو بھی ابو بکر کے سارے فیصلوں پر اعتماد ہے، علی والوں کو بھی عمر عثمان کے تمام فیصلوں پر اعتماد ہے۔ جس کو فیصلوں پر اعتماد نہ ہو، علی نے اعتماد کر کے بتا دیا جو ابو بکر کی نہ مانتا ہو اس کا علی سے بھی تعلق نہیں۔ اور اگلی بات، ایک ہوندن زمیناں دے فیصلے تے ایک ہوندن دھیاں پتراں دے فیصلے، انجے ہوندا یا کوئی نہ؟ تواڈے وچ کوئی دو برا یا کوئی ایک برا ایسا موجود ہوئے کہ برا دے بچے جوان ہوئے تو اس دے اپنے بچے جوان ہوئے ہاتھ چاہ دے ہوئے، وہ دے اپنے بچے جوان ہوئے تو وہ دا جڑا بھائی ہے یا اس کی ہمشیرہ ہے اس دے بچے جوان ہوئے ہاتھ چاہو، وہ پیچھا ایک بندے ہاتھ چاہے۔ اس تو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بندے سائیں کس بندے کا۔ آسان کر دوں، جے دے بچے جوان ہیں ہاتھ چاہ دیں۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، برا نو آتا ہے کہ ماشاءاللہ بچے تیرے جوان ہو گئے، دل آئے بھی آپس سے رشتہ داری کر لئیے۔ تے دعا برا کے آتا ہے، آتا جی گل یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، انہوں نے فیصلے میرے بچے ہیں کہ میں اپنے مشورے کے نال کرنے ہیں۔ بھائی تو میرا ضرور ہے لیکن میرے بچے بھی جوان ہیں، اب ان سے مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ بھائی ضرور ہے لیکن بچوں کا فیصلہ کرنے میں اب مجھے تھوڑا سا اپنے بچوں کا خیال رکھنا اور ان کے رشتوں کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اب جہاں پہ بھائی اپنے بچے کا فیصلہ کرے، دوسرا بھائی اعتماد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا یا نہیں کرتا؟ اچھا جی دادے ہوئی فیصلہ کر دے میں تو پوتیاں نوں کوئی اعتراض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک ہے باغ فدق کی تقسیم کا فیصلہ، علی المرتضی کو اس پر بھی اعتماد ہے، اور دوسرا ہے علی المرتضی کا اپنی بیٹی کا رشتہ عمر ابن خطاب کو دینا، اس پر بھی اعتماد ہے۔ اور علی کے ماننے والے علی جہاں رشتہ دے ان کو بھی عزت سے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اور علی جہاں سے رشتہ لے ان کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ علی المرتضی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے لیے لائق شوہر سمجھا تو حضرت عمر ابن خطاب کو سمجھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب کے گھر میں علی کی بیٹی ہے یا نہیں؟ داماد حیدر فاروق اعظم ہے یا نہیں؟ زمین کے تقسیم پر بھی اعتماد اور بچوں کا رشتہ دینے پر بھی اعتماد۔ حضرت علی المرتضی کے بیٹے حسن و حسین نے عثمان کے دروازے پر پہرا دے کر بتا دیا عثمان سے محبت کرنا حسن کا طریقہ ہے، حسین کا طریقہ ہے، علی کا طریقہ ہے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں چونکہ گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے تو جب اللہ کے قرآن کی گواہی آ جائے پھر اور کسی کی گواہی کی ضرورت ہے۔ آخری گل کریے تو گل مکائیے۔ سپریم کورٹ میں ایک آدمی کیس ہار کے آ جائے
سیشن کورٹ وچ فیصلہ اس دے حق دا ہو گیا، ہائی کورٹ وچ فیصلہ اس دے مخالف، سپریم کورٹ وچ فیصلہ اس دے مخالف، سپریم کورٹ وچ بندہ ہار تے آ جاوے تے جناب گارڈ بورڈ تے بندے نوں آدھا ودا ہوئے، کوئی گل نہیں، سیشن دا فیصلہ تو میرے حق وچ ہی ہے۔ بندہ کہتا ہے کوئی گل نہیں، سیشن دا فیصلہ تو میرے حق وچ ہی ہے، ودنوں کڑویاں سپریم کورٹ دا یہ تیرے خلاف ہو گیا تو سیشن کورٹ دا سیر وچ مارنا کیوں عبد الستار صاحب فوجی صاحب بھئی سپریم کورٹ دا حسن اگر تیرے خلاف ہو گیا تو سیشن کورٹ والے فیصلے چکی کر نہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ سیشن جج کا کوئی فیصلہ دیکھتا، قرآن نے صحابہ کا فیصلہ دیا، قرآن نے صحابہ کا فیصلہ دیا ہے، تاریخ دان کے فیصلے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن جب صحابہ کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ گیا، رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ کہہ گیا، اب تاریخ کی بوریاں بھر جائے، ہماری نظر میں ان کی اوقات ہی کوئی نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ صحابہ کے لیے ہمیں کافی ہے۔ لہذا کسی تاریخ دان کے ترازو میں صحابی کو تولا جا سکتا، صحابی کو تولیں گے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ قرآن کے ترازو میں تولیں گے، اور اس بندے کی عقل پر لوگوں کو کتنا تعجب ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی سیشن کورٹ کا فیصلہ لے کے پھرے، اس سے زیادہ مجھے اس بندے کی عقل پہ تعجب ہے جو صحابہ کا فیصلہ قرآن میں آ جانے کے بعد پھر کہے جی طبری نے یوں لکھا ہے، کہ جی فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے۔ ان سارے مورخین کو قطار میں کھڑا کر کے آگ سے جلا دو، چونکہ قرآن کے سامنے ان کی بات کی حیثیت ہے ہی کوئی۔ جب بھی صحابی کو تولنا ہے تو پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ اور آج کی گفتگو کا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ حافظ ہاتھ چاہو نہ ذرا جڑے بیٹھے ہو، حافظ ماشاءاللہ حفاظ، یہ قرآن مجید کی آیت 18ویں سپارے میں ہے یا نہیں ہے؟ اور جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لینا۔ تو قرآن کا فیصلہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا اظہار اللہ کے وعدہ پورا ہوا، عمر فاروق کی خلافت کا اظہار اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور ان قرآنی شخصیات کی جو گستاخی کرے اس کے لیے بھی سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی کی سوچ کو، ان کی فکر کو بلند کرتے ہوئے یہ بل پیش کیا کہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزا کا قانون بنے، لیکن اس وقت کامیابی نہ ملی۔ اب علامہ عبدالاکبر چترالی نے بل پیش کیا کہ 3 سال گستاخ صحابہ اہل بیت کی سزا ہے، 3 سال سے زیادہ کر کے اس کو عمر قید کرو۔ پیپل پارٹی نے بھی ساتھ دیا، MKM نے بھی ساتھ دیا، مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا، ANP نے بھی ساتھ دیا، جمعیت علماء اسلام نے بھی ساتھ دیا، متفقہ طور پر بل پاس ہوا۔ کہتے ہیں یہ اعظم طارق کا بل ہے۔ میں نے کہا یہ نہ دیکھو بل کس کا ہے، یہ دیکھو کہ سب نے اس کو مانا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری بات میں دلیل بڑی وزنی ہے، دلیل اتنی وزنی ہے کہ پیپل پارٹی نے انکار کیا، مسلم لیگ نے انکار کیا، اب یہ جانا ہے سینٹ میں، اور سینٹ میں پہنچنے سے پہلے اراکین سینٹ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس بل کو آنے نہیں دیں گے، ہم اس بل کو روکیں گے۔ میں نے کہا بل پاس ہونے کے بعد تم بل سے باہر نکلنے کی جتنی بھی کوشش کرو، تم اسی کی اولاد ہو جس کے بڑے نے بل سے سر نکالنا چاہا تھا اور ابو بکر نے ایڑی سے دبا دیا، اور ابو بکر صدیق کے غلام جب تک ہیں تم بل سے سر نکال سکتے انشاءاللہ نہیں نکال سکو گے، اور سینٹ سے یہ بل پاس ہوگا انشاءاللہ۔
صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے عمر قید کا قانون پاس ہو کر رہے گا اور ہو سکتا ہے قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی آپ کو یہ کال دے دے کہ جس دن یہ بل سینٹ میں پیش ہوگا اسی دن سینٹ کے باہر اہل سنت کے جوان بزرگ بچے اراکین سینٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہوں گے. آپ کو بلایا گیا تو آنے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں، ایسے نہیں. ابو بکر صدیق کی محبت کا قانون پاس ہو، 50 سال سے اوپر جن کی عمر ہے وہ بزرگ کھڑے ہو کر بتائیں ہم آنے کے لیے تیار رہیں. صرف 50 سال سے اوپر کے لوگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بزرگوں نے ارادے لکھوا دیے. اللہ آپ کے دعاؤں میں اخلاص میں برکت کرے. اب جن کی عمر 20 سال سے کم ہے وہ بچے کھڑے ہو کر بتاؤ معاذ اور معوذ کی عزت کے قانون کے لیے بیٹا آ جاؤ گے؟ اور 20 سے 50 سال کے درمیان میں جن کی عمر ہے یہ کھڑے ہو کر بتائیں ناموس عائشہ صدیقہ کے لیے آ جاؤ گے؟ ناموس فاروق اعظم کے لیے آؤ گے؟ صحابہ اہل بیت کی عزت کے لیے کھڑے رہو گے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.